کینیڈا میں دہشت گردیں پاکستانی مسلمان خاندان کے 4 افراد کو ٹرک تلے رون ڈالا۔ ریاست انٹاریو میں جنونی یہودی ڈرائیور نے مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا۔ جاں بحق افراد میں فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر سلمان، ان کی بیوی، ان کی والدہ اور کمسن بیٹی شامل۔ 9 برس کا بیٹا شدید زخمی۔ مسلمان خاندان کو روننے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کینیڈا میں مسلمان خاندان پر حملے پر افسوس ہوا۔ دہشت گردی کا اقدام ظاہر کرتا ہے مغرب میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پاکستانی نجات گھرانے پر حملے کی مذمت، کہا اقوام عالم کو اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ کینیڈی وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں نفرت انگیز واقعے کا شکار افراد کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تحقیقات کے مطابق واقعے میں اسلاموفوبیا کا عنصر موجود ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مرنے والوں کی لاشیں قابل شناخت نہیں، میتیں پاکستان بھجوانے کی پیشکش کی ہے۔ یہ سارے خطوط ہیں، اب تو میں نے لکھنا اس لیے چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے آخری خط میں لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہروں لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ 2 خطوط کے بعد ہی وزیر اعلی سندھ دل چھوڑ بیٹھے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کسی ایک خط کا بھی جواب نہیں آیا، وفاق کو اب خط نہیں لکھوں گا۔ آخری خط میں لکھا تھا شاید میرے بہرے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، زخموں پر نمک چھڑکنا کوئی وفاقی حکومت سے سیکھے۔ بلاول بھٹو زرداری اور احسن اقبال میں نوک جھونک کا سلسلہ جاری۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا کہ بچوں کی بات کا برا نہیں مانتے کیونکہ بچوں کو بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ بلاول عمر میں میرے بڑے بیٹے سے بھی چھوٹے ہیں۔ جھوٹ پر مبنی منفی سیاست زیادہ دیر نہیں چلتی، حزب اختلاف کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں بچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے ہر موقع پر ملک کی ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش کی۔ کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت میں ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے فاروق ستار، خواجہ اظہار الحسن، وسیم اختر اور رؤف صدیقی سمیت دیگر کو بری کر دیا۔ بحر کی ٹرین حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ حادثہ پٹری کا جوڑ ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔ پٹری کے جوڑ کو ویلڈنگ سے جوڑا گیا تھا۔ جوڑ ٹوٹنے سے ملت ایکسپریس کی 12 بوگیاں پٹری سے گر گئیں۔ تہرکی کے قریب ریسکیو آپریشن مکمل، ایک ٹریک بحال کر دیا گیا۔ روڑی اسٹیشن سے 6 ٹرینیں پنجاب کے لیے روانہ کر دی گئیں۔ فرید ایکسپریس 27 اور شاہ حسین ایکسپریس 25 گھنٹے تاخیر کے بعد روانہ۔ گرین لائن، شالیمار، جعفر ایکسپریس اور خیبر میل بھی منزل کی جانب چل پڑی۔ بجٹ میں صرف 2 دن باقی، بجٹ امور پر آئی ایم ایف رضامند نہ ہو سکا۔ حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ گردش قرضہ، محصولات پر ڈیٹ ٹاک برقرار۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں فوری اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف نے تعمیراتی شعبے سے متعلق تجاویز ماننے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ نیب کراچی نے 12 ارب روپے کی کرپشن مقدمات میں 4 ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ سابق چیئرمین فشرمین کوآپریٹو نثار مرائی کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ سابق ایم پی اے کامران اختر اور سابق ڈی جی ایس بی سی افتخار قائم خانی کے خلاف تحقیقات کی منظوری بھی دے دی گئی۔ کراچی پورٹ کے افسران کے خلاف بھی نیب تحقیقات کرے گا۔ وفاق نے صوبوں کو فائزر ویکسین کی فراہمی شروع کر دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں فائزر ویکسین صرف کمزور قوت مدافعت والے افراد کو لگائی جائے گی۔ فائزر ویکسین 15 شہروں میں لگائی جائے گی۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورس ریئر ایڈمرل سبحان بیکروف کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نے عزیز سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ معزز مہمان نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔
कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान ने बस लूट ली। मुलजिमान पुलिस मोबाइल में वारदात करने आए गिरोह में डाकुओं के साथ खातून भी शामिल थीं। बस मुसाफिरों का वारदात के बाद पुलिस के खिलाफ मुजाहिरा। बहादुराबाद कराची में चार मीनार के करीब डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज। बलूचिस्तान के जनूबी मैदानी अजला में गर्मी का राज। सिब्बी में 46, नौकंडी में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में भी गर्मी की लहर, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। भारतीय रियासत पूना में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 अफराद हलाक। मरने वालों में 15 खवातीन भी शामिल। लाशें मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गईं। शनाख्त भी मुमकिन न रही। लाशों का DNA कराया जाएगा। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।